الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سورۃ النحل دی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جدوں کوئی آدمی کسی شے نوں نہ جاندا ہوئے، انہوں دے بارے علم نہ ہوئے تو انہوں علم والے لوگوں نوں پوچھنا چاہیے۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ سوال جو ہے فرض کرتا میں نہیں جانتے تو کسی علم والے نوں پوچھ رہا۔ گمراہی اور ضلالت نہ پھنسے رہو، بے خبری اور جہالت بہت بری شے ہے، علم اللہ نوں پسند ہے، واقفیت ہونی چاہیے۔ تو آیت آئی تے کسی ہور غرض نہیں ہے مگر بار حکم عام ہے۔ آیت جڑی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو پہلا بھی جدوں اسی کوئی آدمی دنیا دے رسول بنا کے بھیجا تو مرد ہی آئے، کوئی اور مخلوق نہیں آئی، نہ کبھی فرشتہ آیا، نہ کوئی نور آیا، انسان آیا، بشر آیا، رجال آئے، مرد ہوندے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جدوں بھی تیرے تو پہلا کوئی رسول اسی بھیجا تو مرد ہی ہوئے، نوحی الیہم، انہاں دی طرف اسی وحی کردے رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں کو پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں۔ مکے دے لوگ جڑے سی اہل ذکر نہیں سی، ہوں یہ لوگ جڑے ورتے رہتے ذکر والوں پوچھو جڑے اللہ اللہ ہو کرتے دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر اللہ دیاں کتاباں پاویں وہ قرآن مجید ہے پاویں تورات انجیل ہے، جو اللہ دی طرفوں کلام نازل ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ ذکر آتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر اساں اتاریا اور اسی دی حفاظت کرنی۔ اس تو ذکر تو مراد اللہ دیاں کتاباں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ذکر تو بعد اسی تورات لکھ دیتا، زبور چ لکھ دیتا سی کہ زمین دے وارث جڑے نو آخر تے مومن ہی ہون گے۔ اتھے بھی ذکر تو مراد تورات انجیل تورات اور صحیفے ہے کہ زبور تو پہلا جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاباں اتریاں انہوں نے کیا من بعد ذکر، تاریخ جڑی بیان کرنی سی وہ ہو چکی۔ زبور دعاواں دی کتاب ہے تو زبور دے وچ جا کے ذکر کیتا مگر من بعد ذکر۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماؤندا علم دا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ دیاں کتاباں، انہاں تو علم ملدا، باقی سب جہالت ہے، پاویں کنا لوگ پڑھ لکھ جان، علم نہیں۔ علم صرف وہ جڑا آسمان تو اتریا من بعد ما جاءکم علم۔ اللہ تعالیٰ فرماؤندا تسی کالجاں یونیورسٹیاں کیوں پڑھتے پھردے جنہاں نوں آندے علم، اینوں علم نہ کیا کرو۔ میں جدوں موقع ملا فن ہے، تسی کاروبار سکھدے جے اتنا روٹی کماؤ، علم کوئی نہیں، علم وہی ہے جڑا اللہ نے اتاریا جس کے ذریعے پتہ لگتا اللہ کون ہے، اسی وہ کی لگتے ہیں، کس طرح دنیا چ رہنا ہے، اگے سارنا کی بننا، حقیقی علم ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہی فرماؤندا کہ رسول اللہ جب تیرے کو علم آ گیا تو کسی دی نہ سن، حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں سی آپ کو علم۔ تو صحیح واقفیت اللہ دی کتاباں سے ہے۔ ادھر ہی اللہ نے فرمایا جڑے پہلے کتاباں والے انہوں پوچھ لو جے تسی مکے دے لوگ نہیں جانتے بھی تورات انجیل اور صحیفے کی دس دے، کدی کوئی انسان فرشتہ آیا، کدی کوئی نور آیا، آدم علیہ السلام تو جن رسول آئے سب انسان ہویا تو مرد ہویا، ایت اس گل نہیں، مگر ٹکڑا ہی دسیا بھی جے نہیں جانتے تو جانن والوں پوچھ لیا کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما شفاء السؤال کہ بے خبری دا علاج ہے، اگر بیمار جے تسی نہیں علم تانوں تے اس سمجھو خامی دا علاج ایک سوال کرو، پوچھا کرو۔ تو سوال ایسے ہی ہونے چاہیے جنہاں دا کوئی دین دنیا نہ تعلق ہے۔ ایسی باتاں بھی لا تسألوا عن اشیاء تبدا لکم تسؤکم، وہ گلاں کیوں پوچھدے جے جڑیاں دے بیان ہون تے پھر تنگ ہو جاؤ، کچھ فائدہ نہیں۔ جڑی ورتن چاہنا کوئی مسئلہ تو اندر پہ وہ پوچھو۔ تو بہرحال جمعہ دا خطبہ جڑا انہوں شروع کرنے تو پہلے ایک عزیز جڑا پھونٹیاں دے ملیا ایک سوال تو دا، اور یہ سوال ہو سکتا بہت سارے اور لوگوں نے پریشان کرے، اس تو سوالاں تے ہی گل ہونی ہے کہ سوال کرنے چاہیے اور اپنے علم نوں بڑھانا چاہیے اور جہالت تو نجات پانی چاہیے۔ بے خبری اندھیرا ہے، علم روشنی۔ بچے کا سوال ہے سی بھائی سعودیہ ایک دن پہلا عید ہو گئی ہے، سارے اتنے جی کدی اگے پیچھے ہوتی ہے، تو جڑے شیطان جکڑے یا رمضان شریف سے وہ اتنے کھل گئے، پھر کہ اتنے عید پہلا ہوگی تو اتنے کھل گئے، تو سارے اجے ہی بدے
یہ سوال سی بچے کا بھائی جدوں مختلف علاقوں جڑا وہ نظام ایسا ہی ہے بھائی کدے عید کدی ہوندی ہے کدی کتے ہوندی ہے، کوئی شرارت نہیں ہوندی ہے قدرتی بے علاقوں فرق پی جاتا چاندے نظر آن، تو پھر شیطان جڑے ان کا کی بننا؟ تو اس بارے میں بچے جڑے یونیورسٹی جنی تھی انہوں تک وہ کیس تسلو لینی چاہیے، کیونکہ اتنے بھی سوال ہوئے سی۔ یہ سوال جڑا انہوں واضح کرنا کہ شیطان کی قید ہوندے ہے، دوزخ دے دروازے کی بند ہوندے ہیں، جنت دے دروازے کی کھلتے ہیں۔ لوگوں نے انہوں سچ مچ لفظی لے لیا کہ پھاٹک کھل جاندے ہیں، حالانکہ جب سوال ہوتا بھی جنت دے دروازے کھلنے کا کوئی فائدہ ہے گا؟ کسی بندے نے جنت جانا کوئی جانا؟ اور مولویو دسو بھی دروازے کھلے کسے بڑھنا اتنے؟ جب تک قیامت نہیں آتی، حساب کتاب نہیں ہوتا، ادوں تک کہ انہوں نے جنت دے دروازے کھولنے کا فائدہ کی؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر وہ دوزخ دے دروازے اگر بند کرتے گئے دوزخ سے اگے کوئی جانا؟ کوئی شخص قیامت دے حساب کتاب تو پہلے اگے نہیں اتنے جانا، انہوں نے بند کی کرنا؟ اور شیاطین جڑے تھوڑے سامنے رمضان شریف سے نچتے ہیں، ننگا ڈانس کرتے، شراباں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، اسی طرح ڈاکے ہو رہا ہے، کتنے شیطان قید ہوئے؟ اس تو کیوں اللہ دے رسول علیہ السلام کی بات جی تشریح کرتے جے جس پھر سوال در سوال پیدا ہو جائے، ایک جنگل بن جاتا سوالوں کا، نجات نہیں ہوتی۔ یاد رکھو قرآن و حدیث ساری گلاں لفظی نہیں بیان ہوئی، کئی محاورے تمثیلاں ہے۔ کوئی آدھا شعر آ گیا بہادر آدمی تے اٹھتا صوفی عبداللطیف ورگا جا کے پوچھ لبدا ہو جی کہ پیچھے دم ہے چار لتاں اس احمق نو کون سمجھاوے بھی اتنے شعر و شعر نہیں پائی جڑا تو سمجھا درندے کی گل نہیں، یہ انسان ہے جنہوں بہادری پروں شعر کہتا۔ اس تو قرآن و حدیث کے محاوروں تو بندے نو واقف ہونا چاہیے، نہیں جی لفظی چیزاں جڑیاں بعض وقت برباد کر کے رکھ دینیاں۔ سینٹ پال جیسا بھی ہوا مگر ایک گل انہیں صحیح کی ہے کہ الفاظ جان لیوا ہیں اور مانا روح بخش۔ لفظاں نیرا دے رہ گو جان لے لیں گے، ایسے کھڑ ڈگو گے کوئی سر پیری نہیں ہوگی۔ مکر ہوا مکر اللہ، لوگوں نے بھی مکر کیتا تے اللہ نے نہیں مکر کیا۔ لفظ تے قرآن دے۔ اور دیانند سرسوتی جڑا آریہ سماج دا بانی سی انہیں اپنی سفارت پر جا کے لکھا کہ کہڑے خدا نو مسلمان مانتے؟ سب تو بڑا فراڈیہ واللہ خیر الماکرین، سارے تو بڑے مکر تے اللہ کردا۔ تو بیڑا ڈب جاندا جے لفظاں تے ہی ترتے رہیے تے جے گل نو سمجھ لیے تے جان جاندی چھوٹ۔ تو اس گل نو بھی سمجھو خنی تہاڈی عمر گزر گئی ہے، بے شیطان جکڑے گیا تے دروازے بند ہو گیا تے جنت کھل گئی ہے۔ دعائی خدا دی انہوں ایک نا تمثیل سمجھو، حضور گل مثال نہ سمجھاؤ دے کچھ نہیں کھلا جی مفتحت لہم الباب، حساب ہو جائے گا، پولیس رات لنگ دو گے دروازے کھل جان گے، فرشتے کھڑے ہون گے، اجے کھل کے کی فائدہ؟ دوزخ دے بند ہو جان گے جدو بچ وال لے جان گے بندے، بند کرتا جو پھر نہیں نکل دیتا جو۔ تو شیطاناں نو بند رب نے کوئی نہیں کرنا، پاویں ہوے رمضان تے پاویں مکہ، اوتھے حجر اسود نو بوسا دیندے لوگاں دی جیباں کٹ جاندیاں۔ اس تو کیوں ایویں وہ گل کرتے جڑی اللہ دے رسول پھر جھوٹیاں پا دینی ہے؟ سمجھ لو اس گل پکی طرح۔ اس سوال کا جواب جڑا بچے نے پوچھا، بیٹا جو کچھ اللہ دے رسول نے کیا کہ شیطان جکڑتے جاندے، شیطان جڑا وہ صرف دو رستے ہیں جنہاں بندے تے حملہ آور ہو سکتا، باقی یہ ڈیٹیل ہے تفصیل ہے پاویں دفتر بنائی دا، رستے دو ہے، ایک ہے دونوں جبڑے کے درمیان رستہ، یہ ذریعے خوراک حرام جاندی ہے، غلط گلاں باہر آؤں، اور ایک دونوں ٹنگاں دے درمیان ہے جنہوں تسی شرمگاہ دے ذریعے بدکاری ہوندی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہندے، صحیح بخاری سب کتاباں دی روایت ہے کہ جڑا مینوں ضمانت دے دینا کہ انہاں دونوں شے دی یہ نہ دی حفاظت کروں گا، اے دی اور انہاں ٹنگاں دے درمیان دی، میں اس لیے جنت دی ضمانت دے۔ رستے دو اور یہ دونوں دروازے جڑے رمضان شریف بند کرتے گئے، مومنہ دی شریعت نے بند کرتے، جنہیں نہیں فائدہ اٹھانا نہ اٹھا، حلال روکتے گئے، حرام کی کرنا، زنا تے گزارا، حلال بیوی موجود ہے، توجہ ہی کوئی نہیں، اور مردار کی کھانا جدو کہ پاکیزہ رزق سامنے نہیں کھا سکتے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ نو جان دے دونوں دروازے جڑے وہ سیل کرتے اس مہینے دے، مومناں لئی، عمل کرن والے نہیں، دوجیاں لئی کچھ نہیں۔ میں ایک بڑی اعلیٰ دعا بنا کے اعلان کرنا پیا، ہن سارے بیماراں لیے دے شفا، وہ جنہیں کھانی نہیں انہوں کی فائدہ؟ اللہ نے بندوبست کرتا کہ دروازے بند ہے دونوں، دوزخ نو جان والا کام ختم ہے، اور شیطان نے حملہ کی کرنا، وہ آؤ گا بیا کام کو آگو بھلے مان صاحب میں حلال چھڈی بیٹھا، تو حرام میں نہ سکھانا، چوکڑی بھول جاؤ گا، وہ مت ماری جاؤ گی، ہن اس بندے دے کی قابو پاؤں؟ باقی جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی الصیام جنہ کہ لوگوں روزہ ایک ڈھال ہے،
جی ٹال پہن لینا مجاہد پھر تیر اثر نہیں کرتا، نیزا نہیں انہوں لگ سکتا، مگر مالم یخرق ٹال وہ جن نے سوراخ نہیں کیتا، جنہیں جھوٹ بولے بریاں گلاں روزے جی کرتا رہا وہ شگاف ہو چکے، وہ ٹال بیکار ہو چکی ہے۔ بندے نے آپ کرنا بند، آٹومیٹک نہیں ہونے، شریعت نے اپنی طرف اہتمام کر دیتا، تو بچنا ہی نہ شیطان تو، اس مہینے تینوں سامان دیتا گیا جنا تو شیطان تو بچ سکتا۔ دوزخ دے دوویں دروازے بند ہے، شیطان بے بس ہے، تے جنت دے دروازے کھل گئے۔ کنیاں حدیثاں دے اللہ دے رسول علیہ السلام نے نیکیاں نو کیا کہ جنت دے دروازے ہیں، یہ نہیں پھاٹک نہیں کھلنے نہ اتنے دے کے وڑنا، جنت نو جان دے بوئے کھل جاندے ہیں۔ کیا کام کر رہا جنت نو جان دا رستہ تو ہر چو کنہ لوگوں نے نہیں سنیا ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے ماں دے قدماں تھلے، اتنے کوئی پھاٹک ہے؟ یہی ہے بھی ماں دی خدمت کرے، نہ محبت کرے، دی عزت کر، جنت چلا جائے گا۔ ماں دی سمجھو پیار محبت جنت نو جان دا ایک رستہ ہے، اے مانوی دروازے، سچ مجھ دے پھاٹک نہیں، اکھاں دے والے روحانی ہے۔ حضرت ابو درداء نے ایک شخص نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا باپ مینو آندا بھی اپنی بیوی نو طلاق دے دے، حالانکہ مینو بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں یہ نہیں تینوں کہنا بھی تو طلاق دے یا نہ دے، تینوں ایک گل دس دینا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا باپ جڑا جنت دے دروازے تو بہترین دروازہ ہے، تو پاویں نو رکھ لا تے پاویں ضائع کردا، یہ تیری مرضی۔ او سب باب الجنہ، وہ باپ کوئی پھاٹک ہے؟ صرف ہے کہ باپ نو خوش کر، انہیں انہیں پیار نہ تینوں پالیا اور ناراض نہ کر، جنت نو چلا جائیں۔ مگر اتنے مسئلہ بھی دسنا بھی سارے لوگ جڑے نا وہ باپ نہیں جڑے کچھ صحیح مشورہ دیں، ہاں ایسے باپ بھی ہے بیوقوف جڑے کسی دی بچی لے اور ہوں اس بچاری نو اجاڑنا چاہتے بلا وجہ، یہو جہ باپاں دا کوئی حق نہیں۔ وہ آپ دوزخ دے کنارے تے کھڑے، انہوں دے جنت دا دروازہ کی بن؟ اگر واقعی کوئی مومن اور متقی ماں باپ ہے تو ایسا ہی ہے، وہ گل مننی چاہیے۔ مگر وہ بھی حضرت بشر ابن الحارث الحافی بڑے ولی یا نیک لوگوں دا قول یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے بیماری ہے کرنا کرونا کچھ نہ سوال ہی کری جانا، اور سوال وہ کرنے بے سارا کہوں کڑاپیا۔ میرے پنڈ کی مستری سے اللہ بخشے انہوں رحمت کے بابا بڈھا سی فقیر، اسی بابا فقیر من کو چلے جانا، انہیں پنجابی شعر بھی بنانے جتنا دے ٹوٹے پجے۔ تو آنا مولوی صاحب گل یہ ہے لوگ یہو جہاں تقوی یہو جی دینداری بڑی رکھتے ہیں کہ سوئی لبے تو ہوکا پیا دینا، لوہے جی سوئی لبی نا کوٹھے چڑھ کے سوئی لبی کہ جی ہے لے لو، آرن لبے تو کہوں کڑپ آرن ایڈی وڈی لوہے جی ہوں وہ لب دے پھر کوئی اعلان نہیں۔ مطلب ادھا کا تقوی بھی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے میں گٹیا تو چادر تاں چاہیے، داڑھی نہیں چھیڑنا نہیں چاہیے، باقی سارا دین جڑا چٹم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو ایک شخص نے پوچھا، صحیح بخاری دی روایت کہ حضور احرام دی حالت جدوں حج اور عمرے دا احرام بدھا ہوئے تے آدمی مچھر مار دے وہ کی کفارہ؟ آپ نے وہی دینداری ویکھ کے پوچھا کہڑے علاقے دا تو؟ نے آخیا میں عراق دا۔ فرمایا افسوس ہے یار تیرے تے تو مچھر مارن دا پوچھنا بھی کب کفارہ؟ اور جنہاں دے بارے میں کنا نہ سنیا کہ حسن اور حسین میرے جنت دے باغ دے پھول دے میں اور تسی کربلا دے میدان سے پتیاں بکھیر دیتی، ادوں تمہیں کوئی خدا دا خوف نہیں، وہ مسئلہ نہیں تینوں یاد آیا کہ کنوں مار رہا جی تسی، اور اج تو مچھر پوچھنا۔ تو حضرت بشر ابن الحارث نے جدو کسی نے پوچھا بے میری ماں دی طلاق دے دے میں کی کرا، درمیان مسئلہ یہ بھی کھولنا نا ایویں طلاقاں ہی دین لگ پیو، ایسے بیوقوف بڈھے بھی ہے جڑے کارو چڑھ دے۔ آپ نے فرمایا جے تے تو ماں دے سارے اور حق ادا کر چکا، صرف ایک رہندا نا بھی وہ گل طلاق دی منی تے یہی کر لا، تے جے باقی اج تک کچھ بھی نہیں پورا کیتا تے ایک طلاق والی نہیں یاد آیا کہ ماں دی منا کہ نہ منا۔ تو دینداری کوئی نہیں گی، سارا چوڑ کر دیو، ایک ادھی گل بڑے پرہیزگار بننے پڑو، پہلا اصل دین قائم کرو پھر باقی گلاؤں۔ تو جنت کے دروازے میں سمجھا رہا جی، میرے رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، جنت دے دروازے ماواں دے قدماں تھلے۔ کوئی بیوقوف بھی آگو ہن میں لبنا پھاٹک کتنے کھلا، باپ جنت دا بہترین دروازہ۔ لشکر دیاں صفاں بج گئیاں، مجاہد تیار ہو گئے، کافر سامنے سی، اس وے کوئی نور جہاں نہیں آئی، کسی نے نغمہ نہیں گایا، کوئی مجاہداں دا نہیں پڑکایا جوش، سب بدماشاں دے کام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اگے صفاں دے ہوئے قرآن پڑھیا، اور نال کیا لوگوں سن لو، میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا، ان ابواب الجنت